جب اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتیں پیش کی جاتی تھی، جب اس کے سامنے آیت کریمہ پڑھی جاتی تھی، جب اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں پیش کی جاتی تھی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اور اس کے عذاب کے ڈر سے اور جہنم کی آگ کی تپش کے ڈر سے جو ہے رو جایا کرتے تھے اور روتے روتے سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، یہ لوگ سجدے میں فوراً گر جایا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے رونے لگتے تھے۔ یہ انبیاء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے، رسولوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے سامنے جیسے ہی آیت کریمہ پیش کی جاتی تھی فوراً یہ لوگ رونے لگتے تھے اور روتے روتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ ذرا آج ہم اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، ذرا آج ہم اپنے غریبان کے اندر ٹٹول کر کے دیکھیں، ہم تو پورا کا پورا قرآن سن لیتے ہیں تراویحوں کے اندر، لیکن ہمارے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اس طرح رو رہے تھے، نماز کی حالت میں اس طرح رو رہے تھے جس طرح ہانڈی کی ابلنے کی آواز آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی رویا کرتے تھے نماز کی حالت میں، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، کیا ہم نماز کی حالت میں روتے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کو سوچنے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں تصور کرنے کے بعد ہماری آنکھوں سے ایک قطرہ بھی نکل جائے، ہمارا دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈر جائے، خشیت الہی سے ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جائے؟ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو ایک ایسا نبی ہے، ایک ایسے رسول ہے جو بخشے بخشائے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تو ان رسولوں کے لیے، ہم نے تو ان انبیاء کرام کے لیے جنت کے اندر بالا خانہ تیار کر کے رکھا ہے، ہم نے تو ان لوگوں کے لیے جنت کے اندر اونچی سے اونچی محل تعمیر کر کے رکھی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس نبی کی یہ کیفیت ہے، اس نبی کی یہ حالت ہے کہ نماز میں اس طرح رویا کرتے ہیں، سجدے میں اس طرح رویا کرتے ہیں اور اس طرح رونے کی آوازیں آتی ہیں۔ اے میرے صحابیوں، جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو علم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اگر وہ تم جان لو تو تم دنیا کے اندر ہنسنا چھوڑ دو گے، تمہاری جو ہے ہونٹوں سے ہنسی غائب ہو جائے گی، تمہاری لبوں سے جو ہے ہنسی غائب ہو جائے گی۔ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، جو علم مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اگر تم وہ چیز جان لو گے تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے اور صرف رونا جو ہے شروع کر دو گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کو اور حضرت انسان کو اس دنیا کے اندر زندگی گزارنے کے لیے متعدد نعمتیں، بے شبہ نعمتیں اور قیمتی نعمتیں عطا کی، چاہے ان نعمتوں کا تعلق کسی بھی چیز سے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان کو پیدا کیا اور ساتھ ہی ساتھ وہ تمام کی تمام نعمتیں اسے عطا کر دی، جن نعمتوں کے ذریعہ ایک انسان اس دنیا کے اندر اپنی زندگی کو آسانی کے ساتھ گزار سکتا ہو۔ جن نعمتوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر سورہ ابراہیم کے اندر یوں ارشاد فرمایا، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں سے مخاطب ہو رہا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ انسانوں کو کہہ رہا ہے کہ اے لوگوں، وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہم نے تمہیں مہمانی نعمتیں عطا کی، تم نے دنیا کے اندر جو نعمتیں چاہیں ہم نے وہ تمام کی تمام نعمتیں تمہیں عطا کی۔ وَآتَاكُم مِّن كُلِّ مَا سَأَلْتُمُوهُ، ہم نے تمہیں مہمانی نعمتیں عطا کی۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر اس بات کو واضح کر رہا ہے کہ اے میرے بندو، اے دنیا کے اندر زندگی بسر کرنے والے لوگوں، میں نے جو نعمتیں تمہارے اوپر کی ہے، میں نے جو انعام تمہارے اوپر کیا ہے، اگر تم ان نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا،
تو تم ان نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو، تم ان نعمتوں کو گن نہیں سکتے ہو، اور تم ان نعمتوں کو کاؤنٹنگ میں نہیں لا سکتے ہو۔ میرے عزیز ساتھیوں، اسی آیت کریمہ کے آخری ٹکڑے کے اندر اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے ان الانسان لظلوم کفار۔ ہم نے یہ نعمت ایک انسان کو عطا کر دیا، ہم نے یہ انعام ایک آدمی کے اوپر دنیا کے اندر کر دیا، یہ سارے کے سارے نعمتوں کا جو ہے فائدہ اٹھانے کے باوجود بھی ایک آدمی ان الانسان لظلوم کفار، یہ ظالم، یہ انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ ہم نے تمہیں نعمتیں عطا کی، ہم نے تمہیں انعام کیا اس دنیا کے اندر، لیکن تم ان نعمتوں کا فائدہ اٹھانے کے باوجود بھی تم نے کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے شکر گزاری کے طور پر سجدہ نہیں کیا، تم نے شکر گزاری کے طور پر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنے زبین نیاز کو خم نہیں کیا۔ ان الانسان لظلوم کفار، اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ انسان بڑا ہی ظالم اور ناشکرا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ایک آدمی کے اوپر کیا اور جو انعام ایک آدمی کے اوپر کیا، اس کو صرف ایک مثال سے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم دنیا کے اندر سانس لیا کرتے ہیں، ہم دنیا کے اندر زندہ رہنے کے لیے سانس لیتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ہمیں صاف اور شفاف ہوا مہیا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ صاف آکسیجن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے جس کا ہم دنیا کے اندر فائدہ اٹھاتے ہیں۔ لیکن وہی آدمی اگر بیمار پڑ جاتا ہے، اگر وہی آدمی جو ہے بیمار پڑ جاتا ہے، بیماریوں کا شکار ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسی آدمی کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیں گے، ہسپتال میں ایڈمٹ کر دیں گے، تو اسی آکسیجن کو جس کو وہ مریض کو دے گا، اگر ہم 2 دن اسے ہسپتال کے اندر رکھیں گے، ہاسپٹل کے اندر رکھیں گے، تو انہی 2 دنوں کے لیے آکسیجن کا چارج جو ہوگا، آکسیجن کا جو بل ہمیں بنا کر کے دیا جائے گا، وہ بل جو ہے لاکھوں اور 2 لاکھوں میں ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو اللہ تبارک و تعالیٰ ایک انسان کے اوپر کتنا بڑا احسان کر رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آدمی کے اوپر کتنا بڑا انعام کر رہا ہے، کتنی بڑی نعمتیں ایک آدمی کے اوپر نچھاور کر رہا ہے۔ ایک آدمی جو ہے فری میں دنیا کے اندر سانس لے رہا ہے، وہ بھی صاف اور شفاف آکسیجن ایک انسان اس دنیا کے اندر لے رہا ہے اور اپنی زندگی کو بسر کر رہا ہے۔ لیکن اگر ہم بیمار ہو جاتے ہیں تو اسی آکسیجن کو جب خریدنے کی باری آتی ہے تو ہمیں 1 لاکھ 2 لاکھ 2.5 لاکھ 5 لاکھ تک کا روپیہ ہمیں دینا پڑ جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمتیں ایک آدمی کے اوپر کیا، جو انعام ایک آدمی کے اوپر کیا، اس انعام میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرار دیا وہ ایمان کی نعمت ہے، وہ ایمان کی دولت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ سب سے بڑا احسان ایک انسان کے اوپر ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایک آدمی کے اوپر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان والا بنایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مومن اور مسلمان بنا کر کے پیدا کیا ہے۔ یعنی ایمان یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک بہت بڑا انعام ہے ایک آدمی کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا۔ اور ایمان کے بعد دوسری نعمت جو ہے، ایمان کے بعد دوسرا انعام جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آدمی کے اوپر کیا، وہ یہ ہے کہ ایک آدمی کا دل جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتا ہو، اور وہ آنکھ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روتا ہو، وہ دل جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اس کی خشیت اور اس کی گناہوں پر پکڑ سے ڈرتا ہو، اور وہ آنکھ جس سے ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اس کی ڈر سے روتا ہو، یہ دوسری جو ہے عظیم نعمت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ حضرت امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ زاد المعاد کے اندر جو ہے رونے کے تعلق سے ایک لمبی وضاحت کو اپنی کتاب کے اندر کرتے ہیں کہ ایک آدمی 10 وجوہات کی بنا پر دنیا کے اندر روتا ہے، ایک آدمی اس دنیا کے اندر 10 وجوہات کی بنا پر روتا ہے۔
اور علامہ ابن قیم رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی دوسری سب سے بڑی نعمت جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عطا کیا ہے وہ آنکھ ہے، جس آنکھ سے ایک انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے روتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈر سے روتا ہے۔ علامہ امام ابن قیم رحمتullah علیہ فرماتے ہیں جو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے روتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے روتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جہنم کے عذاب سے روتا ہے اور گناہوں پر پکڑ کی وجہ سے روتا ہے، یہ چیز علامہ امام ابن قیم رحمتullah علیہ فرماتے ہیں کہ یہ رونا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے پسندیدہ رونا ہے۔ میں نے اسی مناسبت سے آج جو موضوع انتخاب کیا ہے وہ موضوع ہے خوف الہی میں بہنے والے آنسو، یعنی خشیت الہی میں بہنے والے آنسو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر ایسے متعدد انبیاء کا تذکرہ کیا، ایسے متعدد انبیاء اور رسول کا تذکرہ کیا جو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے روزہ کرتے تھے، جو اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے روزہ کرتے تھے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر اعلیٰ قسم کے بالا خانے کو بنا کر کے رکھا ہے، جس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے اندر جو ہے بڑی بڑی محلیں تعمیر کر کے رکھا ہے۔ وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی گناہوں پر پکڑ کے ڈر سے اس دنیا کے اندر روزہ کرتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کے اندر ارشاد فرماتا ہے اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین ومن ذریۃ آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذریۃ ابراہیم واسرائیل وممن ہدینا واجتبینا اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ مریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی متعدد انبیاء کا تذکرہ کرنے کے بعد اور متعدد انبیاء کے نام گنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جس کے اوپر ہم نے دنیا کے اندر انعام کیا تھا، یہ وہی لوگ ہیں جس کے اوپر ہم نے دنیا کے اندر جو ہے صراط مستقیم پر گامزن کیا تھا، جس کو ہم نے دنیا کے اندر ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آدم کی ذریت سے ہیں اور یہ لوگ ہیں وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتیوں کے اوپر سوار ہونے والے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جو ابراہیم کی ذریت سے ہیں، جو یعقوب کی ذریت سے ہیں، وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا، اور یہ وہی لوگ ہیں جس کو ہم نے دنیا کے اندر ہدایت کی دولت سے مالا مال کیا تھا۔ پھر اللہ تبارک و تعالی رونے کی کیفیت کو بیان کر رہا ہے اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، جب اس کے اوپر اللہ تبارک و تعالی کی آیتیں پیش کی جاتی تھی، جب اس کے سامنے آیت کریمہ پڑھی جاتی تھی، جب اس کے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی نشانیاں پیش کی جاتی تھی، تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے خوف سے اور اس کے عذاب کے ڈر سے اور جہنم کی آگ کی تپش کے ڈر سے جو ہے رو جایا کرتے تھے اور روتے روتے سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا وَبُكِيًّا، یہ لوگ سجدے میں فوراً گر جایا کرتے تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے ڈر سے رونے لگتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ انبیاء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تذکرہ کر رہا ہے، رسولوں کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کے سامنے جیسے ہی آیت کریمہ پیش کی جاتی تھی فوراً یہ لوگ رونے لگتے تھے اور روتے روتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف اور ڈر سے سجدے میں گر جایا کرتے تھے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ذرا آج ہم اپنے غریبان کے اندر جھانک کر کے دیکھیں، ذرا آج ہم اپنے غریبان کے اندر ٹٹول کر کے دیکھیں۔ ہم تو پورا کا پورا قرآن سن لیتے ہیں تراویحوں کے اندر، لیکن ہمارے اندر ذرہ برابر بھی فرق نہیں پڑتا ہے۔ ہمارے سامنے جو ہے جلسے جلوس سے
तकारीर से जो है आयत करीमा हम तक पहुंचाई जाती है, लेकिन हम तो सुना करते हैं, लेकिन हमारा आँख जो है रोता नहीं है, हमारा दिल जो है वो अल्लाह तबारक व तआला से डरता नहीं है, और अल्लाह तबारक व तआला के डर से हमारी आंखें जो है वो बहती नहीं है, हम रोते ही नहीं है। मेरे अजीज साथियों, अगर आयत करीमा पेश करने के बावजूद अल्लाह तबारक व तआला के जहन्नम का तज़किरा करने के बावजूद, अल्लाह तबारक व तआला के अज़ाब का तज़किरा करने के बावजूद, ये सारी की सारी चीज़ें सुन लेने के बावजूद अगर हमारा दिल नहीं सहमता है, अगर हमारा दिल डरता नहीं है और हमारी आंखों से अगर आंसू जारी नहीं होती है, तो याद रखना हमारी आंखें जो है वो पथरा चुकी है और हमारा दिल जो है वो पत्थर का हो चुका है, हमारा दिल जो है वो पत्थर का हो चुका है और हमारी आंखें जो है वो पथरा चुकी है, क्योंकि यही आयत करीमा अंबिया व रसूल और यही निशानियां उन अंबिया के सामने तज़किरा किया जाता था, तो वो मारे डर से और खौफ से अल्लाह तबारक व तआला के डर से सजदे में गिर जाया करते थे और रोने लगते थे। मेरे अजीज साथियों, एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आओ मैं तुम्हें जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस वादी की तरफ लेकर के चलता हूँ जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कई ऐसी जगह पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला के डर से और उसके अज़ाब के डर से और उनकी पकड़ के डर से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोया करते थे, सहाबाए किराम भी रोया करते थे, और जिसके पास दीन का इल्म होता था वो भी अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से डरा करते थे और अल्लाह तबारक व तआला के खौफ से रोया करते थे। एक मर्तबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कहते हैं कि अब्दुल्ला मुझे कुरान को पढ़ कर के सुनाया जाए। अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इक़रा अलैका व अलैका उन्ज़िल, ऐ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या मैं आपके सामने कुरान पढ़ करके सुनाऊं? ऐ अल्लाह के नबी क्या मैं आपके सामने कुरान की तिलावत करके सुनाऊं? आप तो वो है जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला कुरान को नाजिल करता है, जिसके ऊपर अल्लाह तबारक व तआला आयत करीमा को नाजिल करता है। अल्लाह के नबी कहते हैं कि अब्दुल्ला मुझे दूसरों से कुरान को सुनना पसंद है, मुझे दूसरों से कुरान को सुनने में अच्छा लगता है। ऐ अब्दुल्ला तुम मेरे सामने कुरान को पढ़ कर के सुनाओ। अब्दुल्ला बिन मसऊद जो है सूरे निसा की तिलावत को शुरू कर देते हैं और हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु सूरे निसा की तिलावत करते करते इस आयत करीमा के ऊपर पहुंच जाते हैं। फ़कैफ़ा इज़ा जिअना मिन कुल्लि उम्मतिन बिशहीद व जिअना बिका अला हाउलाइ शहीदा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद जब इस आयत करीमा के ऊपर पहुंच जाते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं हसबुक, ए अब्दुल्ला ठहर जा, ए अब्दुल्ला ठहर जा। हजरत अब्दुल्ला बिन मसऊद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं कि जैसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ऐ अब्दुल्ला ठहर जा, फौरन मैं ठहर गया, मैं उसी आयत करीमा के ऊपर रुक गया और जब मैं पलटा तो मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों को देखा, मैंने जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे को देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से आंसू जारी था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रो रहे थे और इस कदर रो रहे थे कि आंसू अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखों से ज़ारो क़ितार बह रहा था। अब्दुल्ला बिन मसऊद कहते हैं कि मैंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोते हुए पाया और इमाम इब्न बत्तान रहमहुल्लाह इस आयत करीमा के ऊपर रोने की जो है वजह को बयान करते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत करीमा के ऊपर क्यों रोए।
فکیف اذا جئنا من کل امت بشہید۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اے نبی وہ دن کیسا ہوگا، اے میرے نبی وہ دن کیسا ہوگا جس دن ہم تمہیں تمہاری امت کے اوپر گواہ بنائیں گے۔ اے اللہ کے نبی وہ دن کیسا ہوگا جس دن ہم تمہیں تمہاری امت کے اوپر گواہ بنا کر کے اٹھائیں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس سنگینی کو سمجھتے ہوئے اور اس سنگینی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کی کیفیت کو تصور کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رونا شروع کر دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زاروں کے تار آنسو بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو ایک نبی ہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم تمہیں تمہاری امتیوں کے اوپر گواہ بنائیں گے۔ اللہ کے نبی یہ سوچ کر کے رو رہے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے ضمن میں آج اپنے سماج کی اور معاشرے کے اوپر فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک نبی کو جس نبی کو امتیوں کے لیے گواہ بنائے گا، آج ہماری گھروں کے اندر جو برائیاں ہو رہی ہے، آج ہمارے گھروں کے اندر جو غلط کام ہو رہے ہیں، آج ہماری گھروں کے اندر جو گناہ کے کاموں کا ارتکاب کیا جا رہا ہے، یاد رکھنا کل قیامت کے دن ہمیں بھی اس گناہ کے اوپر جو ہے گواہ بنایا جائے گا۔ جو گناہ ہمارے گھر والے کر رہے ہیں، ہمارے گھر والے جو گناہوں کا ارتکاب کر رہے ہیں، اگر ہم نے اس کو روکنے کی کوشش نہیں کی تو ہمیں بھی اس کی جو ہے گناہ کے اوپر جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی گواہ بنائے گا۔ ہمیں بھی اللہ تبارک و تعالی اس گناہ کے اوپر گواہ بنانے والا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، ایک دوسری حدیث کے اندر حضرت عبداللہ بن سخیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو یصلی۔ حضرت عبداللہ بن شخیر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، وَهُوَ يُصَلِّي، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں۔ میں وہیں پر ٹھہر گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نماز کی کیفیت میں دیکھتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم زاروں کے تار رو رہے ہیں، زاروں کے تار رو رہے ہیں، اور حضرت عبداللہ بن سخیر بیان کرتے ہیں وَلِجَوْفِهِ عَزِيزٌ كَعَزِيزِ الْمِرْجَلِ مِنَ الْبُكَاءِ۔ حضرت عبداللہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اس طرح رو رہے تھے، نماز کی حالت میں اس طرح رو رہے تھے کہ جس طرح، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی آواز اس طرح آ رہی تھی جس طرح آگے کے اوپر اگر ہانڈی کو رکھ دیا جائے اور اس ہانڈی کے اوپر میں پانی رکھ دیا جائے، اور جب پانی جو ہے کھولنا شروع کر دیتا ہے، ابلنا شروع کر دیتا ہے، جس طرح ہانڈی کی ابلنے کی آواز آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی روزہ کرتے تھے نماز کی حالت میں، ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو ہم بھی تو نماز پڑھا کرتے ہیں، ہم بھی تو پانچوں وقت کی نماز کو پڑھا کرتے ہیں، لیکن تصور کریں اپنی جو ہے غریبان کے اندر جھانک کر کے کوشش کریں، جھانکنے کی کوشش کریں، کیا ہم نماز کی حالت میں روتے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب کو سوچنے کے باوجود، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کے بارے میں تصور کرنے کے بعد ہماری آنکھوں سے ایک قطرہ بھی نکل جائے، ہمارا دل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے ڈر جائے، خشیت الہی سے ہمارے آنکھوں سے آنسو نکل جائے؟ میرے عزیز ساتھیوں، تصور کرو ایک ایسا نبی ہے، ایک ایسے رسول ہے جو بخشے بخشائے ہیں، جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے تو ان رسولوں کے لیے، ہم نے تو ان انبیاء کرام کے لیے جنت کے اندر بالا خانہ تیار کر کے رکھا ہے، ہم نے تو ان لوگوں کے لیے جنت کے اندر اونچی سے اونچی محل تعمیر کر کے رکھی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس نبی کی یہ کیفیت ہے، اس نبی کی یہ حالت ہے کہ نماز میں اس طرح رویا کرتے ہیں، نماز میں اس طرح رویا کرتے ہیں، سجدے میں اس طرح رویا کرتے ہیں، اور اس طرح رونے کی آوازیں آتی ہے کہ جیسے آگ میں پانی، یعنی جو ہے ہانڈی کو رکھ دیا جائے اور اس ہانڈی سے جب پانی کھولنے کی آواز آتی ہے، بالکل یہی آواز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی وجہ سے آ رہی ہے۔
یہی آواز جو ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رونے کی وجہ سے آ رہی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہ خوف الہی ہے۔ اگر ہم اور آپ نماز پڑھتے ہیں اور اس کے باوجود بھی اگر ہم گناہوں سے نہیں بچ پاتے ہیں اور ہمارا دل اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں ڈرتا ہے تو یہ بات طے ہے کہ ہمارا دل جو ہے وہ پتھر کے مانند ہو چکا ہے، اور ہماری آنکھوں سے اگر آنسو نہیں بہتا ہے، ہماری آنکھوں سے اگر ایک قطرہ آنسو نہیں نکلتا ہے تو یہ بات بھی طے ہے کہ ہماری آنکھیں جو ہے وہ پتھرا چکی ہے اور ہماری آنکھوں سے جو ہے آنسو ختم ہو چکا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ایک کیفیت کو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر رہے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کرام کے بارے میں کچھ علم ہوا۔ صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ علم ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو مسجد میں جمع ہونے کا حکم دیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے صحابہ کرام کو مسجد کے اندر لے کر کے جاتے ہیں اور صحابہ کرام کے درمیان میں خطبہ دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وعظ و نصیحت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں کی جماعت سنو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے جنت دکھائی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے جہنم دکھائی ہے۔ اے میرے صحابیوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج مجھے جنت کا دیدار کرایا ہے، آج مجھے جنت جہنم دکھائی ہے۔ اے میرے صحابیوں، آج میں نے جو چیز تمہارے بارے میں دیکھا ہے، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے وہ علم عطا کیا ہے، مجھے وہ علم عطا کیا ہے، اگر تم اس چیز کو جان لو تو لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا۔ اے میرے صحابیوں، جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا کیا ہے، جو علم ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، اگر وہ تم جان لو تو تم دنیا کے اندر ہنسنا چھوڑ دو گے، تمہاری جو ہے ہونٹوں سے ہنسی غائب ہو جائے گی، تمہاری لبوں سے جو ہے ہنسی غائب ہو جائے گی۔ لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا۔ جو علم مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا، اگر تم وہ چیز جان لو گے تو تم ہنسنا چھوڑ دو گے اور صرف رونا جو ہے شروع کر دو گے۔ وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تم کثیر تعداد میں رونا شروع کر دو گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ باتیں صحابہ کرام کے سامنے پیش کرتے ہیں، صحابہ کرام جو ہے اپنے چہرے کو چھپا لیتے ہیں اور رونا شروع کر دیتے ہیں، اور اس قدر مسجد کے اندر رونا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ مسجد کے اندر جو ہے رونے کی آوازیں جو گونجنے لگے، مسجد کے اندر جو ہے رونے کی آوازیں گونجنے لگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ علم عطا کیا تھا، صحابہ کرام کے تعلق سے وہ علم عطا کیا تھا، اپنے امتیوں کے بارے میں وہ علم عطا کیا تھا۔ میرے امت میں جو گناہگار لوگ ہیں، جو گناہوں کے ارتکاب کرنے والے لوگ ہیں، حضرت حافظ ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو علم آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا، جو علم آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، وہ علم یہ ہے کہ ان کے امتیوں کے اندر جو لوگ گناہ کے کاموں کا ارتکاب کیا کرتے ہیں، جو گناہ کے کاموں کو انجام دیا کرتے تھے، ان لوگوں کی جو پکڑ ہونے والی ہے، ان لوگوں کی جو پکڑ ہونے والی ہے اور ان سے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو بدلہ لینے والا ہے، اس کا علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا کہ ہم جو ہے گناہ گاروں سے کس طرح انتقام لینے والے ہیں، بدکاروں سے ہم کس طرح انتقام لینے والے ہیں، حرام کاری کے کاموں کو انجام دینے والے لوگوں سے کس طرح انتقام اور کس طرح بدلہ لینے والے
والے ہیں. یہی علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا. اور اسی کے بارے میں آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابیوں کی جماعت، اگر تم اس چیز کو جان لو گے جو علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے تو تم جو ہے ہنسنا چھوڑ دو گے اور رونا شروع کر دو گے. میرے عزیز ساتھیوں، اور ایک دوسرے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری صحابی کی جو جنازے کے لیے چلے گئے، ایک انصاری صحابی کی جنازے میں چلے گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس انصاری صحابی کے قبر کے سامنے جا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، اور اس انصاری صحابی کے قبر کے سامنے بیٹھ جانے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبر کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں، اسی قبر کو دیکھنے لگتے ہیں. حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو میں نے دیکھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کو میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو دیکھ کر کے زار و قطار رو رہے ہیں. حدیث کے الفاظ ہیں فَبَلَّ الثَّرَى، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس قدر رو رہے تھے، قبر کو دیکھنے کے بعد اس قدر رو رہے تھے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے اس طرح آنسو جاری تھا کہ فَبَلَّ الثَّرَى، زمین کی مٹی جو ہے وہ پوری کی پوری نم ہو چکی تھی. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قبر کو دیکھ کر کے رو رہے تھے. میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبر کو دیکھنے کے بعد اپنے صحابہ کرام سے مخاطب ہو جاتے ہیں اور صحابہ کرام سے کہنے لگتے ہیں کہ اے میرے صحابیوں کی جماعت سن لو، اے میرے بھائیوں سن لو، اس قبر سے ڈر جاؤ اور اس قبر کی تیاری کر لو. اے میرے صحابیوں، اس قبر کی تیاری کر لو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قبر کی جو حوالہ کی ہے اس کا علم بھی عطا کیا تھا اور اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانکاری بھی عطا کی تھی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبر کو دیکھ کر کے رو رہے ہیں اور صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابیوں کی جماعت، اس قبر سے ڈرو اور اس قبر کی تیاری کر لو، اس قبر سے بچنے کی تیاری کر لو. جو انسان اس قبر سے بچ جائے گا، جو انسان اس قبر کے اندر جو چھٹکارا پا جائے گا، اس انسان کے لیے خیر ہی خیر ہے، اس انسان کے لیے بھلائی ہی بھلائی ہے. جو انسان اس قبر کے اندر فیل ہو گیا، وہ انسان ساری کی ساری جگہوں پر فیل ہوتا ہوا چلا جائے گا اور وہ آدمی جہنم کے اندر چلا جائے گا. اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ اے میرے صحابیوں کی جماعت، اس قبر کی تیاری کر لو، اس قبر سے بچنے کی تیاری کر لو. یہ قبر جو ہے وہ جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یہ قبر جو ہے جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. یہ قبر جو ہے جہنم کی گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے اور اس کی ہولناکی سے بچنے کی تیاری کر لو. جو آدمی اس قبر سے بچ گیا وہ انسان ساری جگہوں پر بچ جائے گا، وہ آدمی ساری جگہوں پر بچ جائے گا. میرے عزیز ساتھیوں، ایک دوسری جگہ پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے لوگوں تم اس قبر کی تیاری کر لو، اے لوگوں تم اس قبر کی تیاری کر لو، کیونکہ ایک انسان جب اپنے قبر کے اندر جائے گا، جب ایک آدمی قبر کے حوالے کیا جائے گا تو اس کے اعمال اور اس کی جو ہے برائیوں کی وجہ سے اسے قبر کے اندر جکڑا جائے گا. اگر کسی انسان نے حرام چیزوں کا ارتکاب کیا ہے، اگر کسی آدمی نے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے، اگر کسی آدمی نے جو ہے گناہ کے کاموں کو انجام دیا ہے دنیا کے اندر، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اسے اسی برائیوں کے مانند اسے قبر کے اندر جکڑا جائے گا. اور قبر کے اندر جکڑنے کی عالم یہ ہوگی کہ جب اسے قبر کے اندر دبوچا جائے گا تو اس آدمی کی دائیں طرف کی پسلی جو ہے بائیں طرف چلی آئے گی اور بائیں طرف کی پسلی جو ہے وہ دائیں طرف چلی آئے گی. یہ حوالہ کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک انسان کے سامنے بیان کیا اور یہی علم اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا.
میرے عزیز ساتھیوں، تو یہ حمل نہ کیا ہے، ان سب چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی اگر ہم اور آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوف سے اگر ہمارا دل نہیں ڈرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان عذاب جس کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر بھی کیا اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی بھی کروایا، ان ساری کی ساری چیزوں کو جاننے کے باوجود بھی اگر ہمارا دل نہیں ڈرتا ہے، اگر ہم گناہوں سے نہیں بچتے ہیں، اور اگر ہماری آنکھوں سے جو ہے آنسو جاری نہیں ہوتی ہے، تو میرے عزیز ساتھیوں یہ ہمارے ایمان کا مردہ ہو جانے کی دلیل ہے، اور یہ ہمارے دل کا جو ہے سخت ہو جانے کی دلیل ہے، اور ہماری آنکھیں جو ہے پتھرا جانے کی دلیل ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں میرا یہ روزانہ کا معمول تھا، میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جو ہے سلام کرنے کے بعد جو اپنے گھر کی طرف جایا کرتا تھا، فجر کی نماز پڑھ لینے کے بعد میں سب سے پہلے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جا کر کے میں اسے سلام کیا کرتا تھا۔ ایک دن میں پہنچا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نماز میں مشغول ہے، اور میں پہنچا، میں دیکھا کہ وہ مائی عائشہ جو ہے نماز پڑھ رہی ہے، نماز میں مشغول ہے، اور سورہ طور کی ایک آیت کریمہ نماز کے اندر پڑھ رہی ہے، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ اس آیت کریمہ کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پڑھ رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری کر رہی ہیں، اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی زار و قطار رو رہی ہیں۔ حضرت قاسم بن محمد کہتے ہیں کہ میں وہاں پر پہنچا، میں کچھ دیر انتظار کیا کہ نماز کو جو ہے پورا کرنے کے بعد میں سلام کر لوں گا اور اپنے گھر کی طرف چلا جاؤں گا، لیکن لکھتے ہیں کہ میں کچھ دیر کھڑا رہا، اور کچھ دیر انتظار کرنے کے بعد جب میں نے دیکھا کہ جو ہے اسی آیت کریمہ کو بار بار پڑھ کر کے مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہی ہے، لگاتار رو رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شکر گزاری کر رہی ہیں، تو میں بازار کی طرف چلا گیا، اور میں بازار سے اپنے کاموں سے فارغ ہو جانے کے بعد میں پھر اسی جگہ پر پہنچا، تو پھر میں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ پھر سے اسی آیت کریمہ کو پڑھ رہی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رو رہی ہے، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر بیان کر رہا ہے کہ اے لوگوں، میں نے تجھے جو ہے دنیا کے اندر تمہارے اوپر احسان کیا ہے، فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ، اور ہم نے تجھے جو ہے ایمان کو عطا کر کے، ایمان کی دولت کو عطا کر کے ہم نے تجھے جہنم سے بچا دیا ہے۔ یہی آیت کریمہ پڑھ کر کے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ہے زار و قطار رو رہی ہیں، اور اس طرح رو رہی ہیں کہ ایک آدمی بازار سے جو ہے اپنی ضروریات کو پورا کرنے کے بعد اپنے گھر کی طرف آ رہا ہے، اس کے باوجود بھی دیکھ رہا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جو ہے لگاتار رو رہی ہے۔ یہ جو ہے خشیت الہی ہے، اور یہی خوف الہی ہے جس کے اندر اگر ایک انسان کی آنکھوں سے آنسو نکل جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اتنا پسندیدہ آنسو ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو قطرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، دو قطرے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند ہے، اگر ایک آدمی نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کے لیے ایک قطرہ خون بھی بہایا ہے تو یہ عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے بہت پسندیدہ عمل ہے۔ اور آنکھوں سے بہنے والا وہ آنسو جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عذاب الہی اور جہنم کی عذاب اور خوف الہی، خشیت الہی کی وجہ سے اس کی آنکھوں سے نکلا ہو، یہ آنسو جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک بہت پسندیدہ قطرہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہی ہوئی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں نمازوں کے اندر اور اپنے نیک عملوں کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونے کی توفیق عطا فرمائے۔